جب اقرا پیدا ہوئی تو اس کی باپ نے اس کی ماں کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت اس کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو اسی وقت ختم نہیں کیا تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ اور اس کے بعد اس کی ماں نے طلاق کو ترجیح دے دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقرا کے باپ سے راستے جدا کر دیے۔ جب یہ گھر سے نکل گئے تو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور در بدر بھٹکتے رہے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں نے مسلسل ایک ہفتہ روڈ پہ گزارا، لیکن اس کے بعد جیسی اس نے کرائے پہ گھر لیا اور اس کی ماں نے باقی لوگوں کے گھروں کے اندر برتن اور کام کرنا شروع کر دیا تو دھیرے دھیرے زندگی سرکولیٹ ہوتی رہی اور اقرا بھی بڑی ہوتی رہی۔ لیکن اس کی ماں نے خوب محنت کی اور خوب ذلالت سے اپنی زندگی گزاری، لیکن اس نے اقرا کے اوپر کافی بہت بڑا تعلیم کیا۔ اور اس کے بعد جیسی زندگی سرکولیٹ ہوئی تو اقرا بہت بڑی تعلیم حاصل کر چکی تھی، اور اس کے بعد اگر میں بتاتا چلوں تو یہ لڑکی ایک بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی۔ لیکن جیسی یہ ڈاکٹر بن گئی تو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی کرائے کے گھر میں، اور اس کے بعد اقرا کے اوپر جو گزرا وہ آج تک وہ نہیں بولی۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جس کے باپ نے اقرا کی ماں کو طلاق دے کر گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اگر میں بتا دوں تو اقرا 2013 کے اندر یعنی دنیا کے فرصتوں میں پہلے نمبر پر موجود تھی، ڈاکٹروں کی فرصت میں۔ لیکن 2013 میں اس کا باپ جو کہ پیسے والا تھا بیمار پڑ گیا، ساری دنیا کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، لیکن علاج کسی بھی ڈاکٹر نے ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، اور اس کا باپ کئی سالوں بعد مطلب اپنی ہی بیٹی کے ہاسپٹل میں پہنچ گیا اور علاج کرنے کا کہہ دیا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ اقرا کے ہاسپٹل میں پہنچا اس کا باپ کئی سالوں کے بعد، تو اقرا نے اپنے ہی باپ کا علاج کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے انکار کر دیا تو وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی یا وہاں پہ جو پولیس تھا اس نے اقرا کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اقرا نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس باپ نے جس دن میری ماں کو طلاق دی تھی اور جس دن سے اس نے طلاق دی تھی اس دن سے جس ذلت سے میری ماں نے زندگی گزاری ہے، جس ذلت سے میری ماں گزری ہے اور میں گزری ہوں، وہ میں آج تک نہیں بھولی ہوں۔ میں ہرگز اپنے باپ کا علاج نہیں کروں گی، اگر مجھے ساری زندگی بھی قید میں رکھنا پڑے میں نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے ہاسپٹل میں باپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، اور باپ نے آخری ارمان شائع کرتے ہوئے بتایا کہ میرا علاج بے شک میری بیٹی نہ کرے، لیکن ایک بار میری بیٹی مجھے صرف گلے لگا لے اور مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اقرا نے صاف انکار کرتے اور اسے بتایا کہ میں آپ کا نہ علاج کروں گی اور نہ ہی میں آپ کو معاف کروں گی، کیونکہ آج بھی مجھے ماں کی رونے کی آواز یاد ہے کہ جس دن آپ نے اسے طلاق دیا تھا، اور جیسے ہی میں تھوڑی زیادہ بڑی ہو گئی اور میری ماں رات کے اندھیرے میں ہمیشہ روتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے نہ جگہ تھی نہ کھانے کے لیے پیسے تھے، اور جس ذلالت سے میری ماں گزری ہے اور آپ نے جس طریقے سے میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، میں آپ کو کبھی نہ معاف کروں گی اور نہ آپ کا علاج کروں گی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اقرا نے اسے معاف نہیں کیا، اور اقرا کے ہاسپٹل میں اس کا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اقرا کے اوپر کیس ہو گیا، اور کیس یہاں تک پہنچ گیا کہ اقرا کو تقریباً 6 سال قید کی سزا حکومت نے سنا دی ہے، اور وہ اس وقت قید کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اقرا نے اپنے باپ کا علاج نہ کرنا اور اس کو معاف نہ کرنا یہ اچھا کیا یا غلط کیا، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دینا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔